بات کریں گے عمران خان کے وکیل اور تحریک انصاف کے رہنما حامد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حامد خان صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ حامد خان صاحب یہ کہا جائے گا کہ یہ عمران خان صاحب نے غیر مشروط معافی مانگی ہے اور وہ ایک غیر مشروط معافی جج صاحبہ سے مانگنے کے لیے بھی تیار ہیں اور آپ یہ ریٹن میں بھی دے دیں گے عدالت کو؟ دیکھیے غیر مشروط معافی اس کو نہیں کہتے، اس کا ایک اور ہوتا ہے، اس میں پہلے ایکنالج کرنا ہوتا ہے کہ ہم سے توہین ہوئی ہے، اس کے لیے ہم غیر مشروط معافی مانگ رہے ہیں۔ اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرا نہ مقصد تھا کنٹمپٹ کرنے کا، نہ ہی میں کسی کے جوڈیشری کے خلاف کبھی کچھ کہنا چاہتا ہوں، نہ کہا ہے۔ میں اگر محترمہ سمجھتی ہیں کہ میں نے اپنی بات میں کوئی ریڈ لائن کراس کی ہے تو میں اس چیز کی معافی مانگنے کو تیار ہوں ان سے، لیکن میرے خیال میں نے کوئی کسی قسم کی توہین عدالت نہیں کی ہے۔ تو یہ بات انہوں نے کہی ہے کہ اس حوالے اگر وہ سمجھتی ہیں کہ میں نے ریڈ لائن کراس کی تو پھر جی، تو آج عدالت میں پھر معزز عدالت سے بھی عمران خان صاحب نے کوئی غیر مشروط معافی نہیں مانگی ہے؟ یہی بات کہی ہے، جو ادھر کہی ہے وہ یہی کہی ہے کہ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس کا مقصد توہین عدالت ہو، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے کوئی ریڈ لائن کراس کی ہے، شاید نہیں کرنی چاہیے تھی جو مجھے، یا وہ میڈم جج سمجھتی ہیں، تو اس صورت میں میں معذرت کر لیتا ہوں اور میں لیڈی جج سے بھی معذرت یا معافی کے لیے تیار ہوں۔ یہ بات انہوں نے صاحب تو پھر یعنی اس صورت میں جو شروع کے جواب جمع کرائے تھے عمران خان صاحب نے جو پچھلے سماعتوں میں، عمران خان صاحب اس بات پر بھی قائم ہیں، مگر وہ سمجھتے ہیں کہ اگر عدالت کو لگتا ہے یا جج صاحبہ کو لگتا ہے تو میں معافی مانگ لیتا ہوں، میں نے اپنی نظر میں نہیں کی ہے کوئی توہین عدالت۔ یہی صورتحال ہے۔ اس میں بھی یہ کہا تھا کہ اس سے اگر ہو تو میں اپنے الفاظ واپس لینے کو تیار ہوں، میں معذرت کرنے کو تیار ہوں۔ یہی بات ان رائٹنگ بھی ہم نے اپنی دونوں جواب میں یہ دی ہے۔ صاحب یعنی پھر آپ کے دونوں جواب بھی اپنی جگہ پر سٹینڈ کرتے ہیں، وہ بھی وڈرا نہیں کیے ہیں؟ جی، اسی کے تحت اور اسی کے پس منظر میں یہ بات کہی گئی ہے، یہ بالکل معذرت بھی کی گئی ہے، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم عدلیہ کی سربلندی کے ہم دائی ہیں اور ہم وہی کرنا چاہتے ہیں، اور نہ پہلے کبھی سوچا تھا کہ ہم نے کوئی توہین عدالت کرنی ہے، نہ ہی ہم نے کسی طور پہ اس لیے سے کوئی بات کہی ہے۔ کیونکہ عدالت نے بھی یہ لکھا ہے کہ بادی النظر میں ہم مطمئن ہیں اس اپالوجی سے جو کہ ریسپونڈنٹ نے دی ہے، یعنی کہ عمران خان صاحب نے دی ہے، مگر وہ اپنا ایفیڈیوٹ بھی فائل کریں۔ تو آپ اپنے ایفیڈیوٹ میں بھی یہ لکھیں گے کہ اگر عدالت کو لگتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہماری طرف سے کوئی کنٹیمپٹ نہیں ہوئی ہے۔ یہی بات ہے، یہی بات جو عدالت نے بھی ریکارڈ کی ہے وہ یہی ہے، ہمارا ایفیڈیوٹ بھی اسی حوالے سے اسی پیرا میں ہوگا۔ صاحب پھر یہ بتائیے گا کہ ظاہر جو قانونی ماہرین ہیں ان کی رائے تھی کہ پہلی سماعت میں ہی معافی مانگ لی جاتی، پھر تحریک انصاف کے اندر سے بھی کچھ ایسی آوازیں اٹھی کہ جیسے وہ بطور وکیل آپ سے مطمئن نہیں ہے۔ یہ آپ کی رائے تھی جس طریقے سے سارا کا سارا معاملہ چلا ہے، یا خان صاحب کی بھی رائے تھی کہ اسی طریقے سے معاملہ چل رہا ہے جس طرح آپ لے کے چلے؟ دیکھیے، یہ معاملہ کاؤنسل اور کلائنٹ کے درمیان ہوتا ہے، اس لیے اس بات کو میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا۔ جو بات عدالت کے سامنے کی گئی ہے رائٹنگ اور زبانی، وہ ساری معاملہ آپ کے سامنے ہے۔ جو بٹوین کلائنٹ اینڈ کاؤنسل کیا کانفیڈینشیل جو ہے وہ کمیونیکیشن ہے، وہ ہم کبھی ڈسکلوز نہیں کیا کرتے کہ کون کیا کہہ رہا ہے ان میں سے۔ صاحب مگر کیونکہ فواد چوہی صاحب نے یہ کہا کہ وکیل بات کرتے رہتے ہیں، کنٹیمنر اور عدالت کا معاملہ ہے، آپ بات نہیں کرنے دیتے انہیں، وہ یہ بھی کہہ رہے تھے، پھر جج نے بھی موقع نہیں دیا، وہ کہتے ہیں خان صاحب کو بات کرنی چاہیے، آپ کی کارکردگی پہ وہ سوال اٹھا رہے تھے۔ میں نہیں جانتا کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ فواد چودھری صاحب کی۔ چھوڑیے، میں اس کا نام بھی سننا پسند نہیں کرتا۔ صاحب پھر مجھے یہ بتائے گا کہ آپ اوورآل پھر پروسیڈنگ سے مطمئن ہیں، اور عمران خان صاحب بھی آج مطمئن تھے کہ معاملہ ٹھیک ہو گیا ہے اور اب اس کو اسی طریقے سے آگے بڑھا جائے گا؟ بالکل صحیح ہے، کیونکہ ہماری نیت ہی نہیں تھی کبھی کوئی کنٹیمپٹ کرنے کی، نہ ہی ہم کوئی اس انداز سے سوچتے ہیں۔ میں تو ویسے ہم تو یہی کوشش ہے کہ عدالت کو ہم نے مطمئن کرنا۔ پہلے بھی ہم نے اپنے دونوں جواب میں یہی کہا ہے کہ ہم عدالت کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے کوئی کنٹیمپٹ نہیں کی، اور ہم اس لیے عدالت اگر اس کی وجہ باوجود بھی عدالت یا جو سبارڈینیٹ کورٹ ہے وہ محسوس کیا انہوں نے کہ
کوئی بات ہم سے زیادتی ہوئی ہے تو اس کے لیے ہم معذرت کر لیتے ہیں. سر اور معذرت میں اور معافی میں آپ کہہ رہے فرق ہوتا ہے لیگلی؟ دیکھیے وہ ایک خاص ٹرم ہوتی ہے جو کہ قانون میں استعمال ہوتی ہے, انکوالیفائڈ اپالوجی اینڈ تھروئنگ مائی سیلف ایٹ دی مرسی آف دی کورٹ. اس میں ایکنالجمنٹ ہوتی ہے اپنی کنٹمپٹ کرنے کی, کیونکہ جو قانون ہے اور جو سپریم کورٹ کی ججمنٹس میں اس نے کہا ہوا ہے کہ جب آپ, پہلی بات یہ ہے جب آپ انکوالیفائڈ معافی مانگتے ہیں تو آپ اقرار کرتے ہیں کہ آپ نے کنٹمپٹ کی ہے, پھر آپ مانگتے ہیں. تو ہم نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے کنٹمپٹ کی ہے. ہم نے یہی کہا کہ اگر عدالت کو یہ تاثر ملا ہے یا سبارڈینیٹ کورٹ کو یہ تاثر ملا ہے تو ہم اس کی معذرت کرتے ہیں. آپ اس وقت حامد خان صاحب کہا جا سکتا ہے کہ آپ تحریک انصاف کا بھی حصہ ہیں, خان صاحب کے قریب ہیں, یا یہ نہیں کہا جا سکتا؟ دیکھیے میں تو تحریک انصاف کا فاؤنڈر ہوں, خرید بات دور ہونے والی بات ہی نہیں. کوئی جس طرح عمران خان فاؤنڈر ہیں اسی طرح میں فاؤنڈر ہوں پارٹی کا. کوئی مجھے الگ نہیں کر سکتا پارٹی سے. مگر وہ اختلافات آپ میں ہو سکتے ہیں, وہ اور بات ہے. کسی مسئلے کے اوپر اختلافات ہو جاتے ہیں, پارٹیوں کے اندر بھی اختلافات ہوتے ہیں. وہ ہر پارٹی کے ممبر کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ کسی پالیسی پر, کسی خاص معاملے پر اختلاف کرے. جس طرح میرا اختلاف رہا ہے قاضی فائز صاحب کے ریفرنس کے اوپر, سب کو پتا ہے. کھل کے میں نے وہ اختلاف کیا ہے, کھل کے بلکہ قاضی صاحب کی وکالت کی ہے میں نے. تو وہ پارٹیز کے اندر اس طرح سے اختلافات ہوا کرتے ہیں اور اس سے کوئی پارٹی سے الگ نہیں ہو جاتا. صاحب ظاہر ہے اس پہ خان صاحب آپ سے ناراض بھی ہو گئے تھے, مگر پھر جب گزشتہ دنوں آپ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے بتایا تھا کہ انہوں نے اپنی غلطی بھی مانی. پھر ایک اور معاملہ ہے, جب آپ تحریک انصاف کا حصہ ہے, وہ آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے اس موقف سے بھی آپ اگری کرتے ہیں ان کے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیے تعیناتی تو ہونی چاہیے. جب ٹرم ختم ہوتی ہے تو تعیناتی تو ہونی چاہیے. اس کے بغیر تو نہیں معاملہ چل سکتا ہے, ورنہ خلا ہو جائے گا. اور جو بھی حکومت ہو وہ کر دے, جو بھی قانونی اور آئینی طور پر اپائنٹمنٹ کرنے کی کا اختیار رکھتی ہے وہ کر سکتی ہے. یعنی موجودہ حکومت موجودہ حکومت کر سکتی ہے آئین اور قانون کے مطابق, اگر وہاں اس وقت تک ہو یا کیا جو صورتحال ہو, کیوں نہیں. کیونکہ دیکھیں نا, یہ تو جو بھی انکمبنٹ گورنمنٹ ہے وہ اپوائنٹ کرتی ہے, لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میرٹ پر اپوائنٹمنٹ ہوگی, فیورٹس کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوگی. کہ جو سینئر موسٹ جو لیفٹیننٹ جنرل ہے اس کو لگایا جائے تو پھر یہ پک اینڈ چوز نہیں ہوگا, بلکہ یہ سمجھا جائے گا کہ اس کو میرٹ پہ لگا دیا گیا. صاحب کیونکہ ٹاپ 5 میں سے عام طور پر آرمی چیف کی طرف سے انعام آتا ہے, اور آپ نے تو حامد خان صاحب دیکھی ہے ہسٹری کہ فیوریٹ کوئی کسی کا رہتا نہیں ہے, جس لمحے وہ آرمی چیف بن جاتا ہے. پاکستان کی تو تاریخ اس بات کی گواہ ہے. تو ٹاپ 5 میں سے اگر آرمی چیف کی طرف سے کوئی ریکمنڈیشن آتی ہے, اس میں سے ایک وزیر اعظم شہباز شریف نہیں لگا سکتے آرمی چیف؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نہیں پڑنا چاہیے پک اینڈ چوز میں. جب بھی ملک میں پک اینڈ چوز کیا ہے کسی پرائم منسٹر نے, یہ سوچ کر کہ یہ شخص جس کو میں اپوائنٹ کر رہا ہوں یہ میرا لائل رہے گا, پرسنلی لائل رہے گا. یہ نہیں کہ قوم کا تو اسے لائل ہونا چاہیے, لیکن پرسنلی لائل ہوگا تو وہ چیز غلط ہے. اس کا خمیازہ بھگتا ہے قوم نے. میں چیز پاکستان کی تقرری پر بہت ہیجان رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں. تو اور جب سے یہ بات طے ہو گئی اور آئین میں دکھتی گئی کہ چیف جسٹس آف پاکستان سینئر موسٹ جج ہوگا سپریم کورٹ کا, تب سے یہ ہیجان ختم ہو گیا ہے, یہ غیر یقینی صورتحال ختم ہو گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اگر یہی صورتحال یہاں ہو جائے تو یہ ملک کے لیے بہت بہتر ہوگا. پھر یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ایک مستقل قسم کی ہی یہ صورتحال ہو جائے جیسے کہ چیف جسٹس کے معاملے میں ہے, اور یہ بات بھی طے ہو جائے کہ توسیع نہیں ہوگی جیسے چیف جسٹس کے معاملے میں نہیں ہو سکتی ہے, کیونکہ ہر 3 سال بعد ہم یہیں آ کے پھنس جاتا ہے ملک, اور یہی انسرٹینٹی کا شکار ہوتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ایسے ہی ہونا چاہیے. نہ ایکسٹینشن کا کوئی معاملہ ہونا چاہیے, جیسے جو سینئر موسٹ لیفٹیننٹ جنرل ہے وہ اس کو مقرر ہونا چاہیے. جو بھی اس وقت جب کبھی بھی ویکینسی رائز ہو
اس سینئر موسٹ کو آپ اپوائنٹ کر دیں، تو کوئی کسی قسم کا آپس میں کوئی سیاسی اختلاف اس مسئلے پر نہیں ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ حامد خان صاحب کا موقف آپ نے سنا۔